قرآن اگر ہم بہت اچھے انداز میں پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تجوید سیکھنی چاہیے۔ تجوید کا ایک رول ہے جس کا نام ہے حروف مدہ۔ آج کے سبق میں ہم حروف مدہ کا قاعدہ سیکھیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین۔ حروف کا مطلب ہوتا ہے لیٹرز، مدہ کہتے ہیں کھینچنے کو، تو پورے کا ترجمہ بنے گا کھینچ کر پڑھے جانے والے لیٹرز۔ کھینچ کر پڑھے جانے والے لیٹرز یہ 3 ہیں، نمبر 1 الف، نمبر 2 یا، نمبر 3 واو۔ لیکن ان تینوں کی کچھ کنڈیشن ہیں، وہ ہمیں سمجھنی ہے۔ الف سے پہلے والے حرف پر اگر یہ زبر ہوگا اس طرح سے، تب یہ الف جا کر کے حرف مد بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ الف سے پہلے اگر زیر آ جائے اور پیش آ جائے تو پھر یہ الف حروف مدہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے یا ساکن ہونا چاہیے، یعنی یا کے اوپر یہ چھوٹا سا سکون ہونا چاہیے جیسے یہاں پر ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہونا چاہیے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر نہیں ہے تو پھر یا حرف مد نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے، واو ساکن سے پہلے پیش نہیں ہوگا تو پھر یہ بھی حرف مد نہیں بنے گا۔ یہاں پر اور سمجھ لیتے ہیں ہم، یہاں الف نظر آیا ہمیں اور الف سے پہلے نون کے اوپر زبر بھی نظر آیا ہمیں، تو پھر یہ الف سے پہلے زبر آ گیا نا یہاں پر، تو یہ والا الف حرف مد ہے۔ لیکن نون کے اوپر یہ زبر نہیں ہوتا، زیر ہوتا یا پیش ہوتا، تب یہ الف حروف مدہ نہیں بنتا۔ اسی طرح یہاں دیکھیے گا یا ساکن نظر آیا یہاں پر ہمیں یہ والا، اور یا ساکن سے پہلے زیر نظر آ گیا ہے ہمیں فا پر، یعنی یہ زیر آ چکا ہے یہاں پر، تو یہ والا یا بھی جو ہے حرف مد بن گیا ہے یہاں دیکھیے یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو یہ والا واو بھی حرف مد بن گیا ہے یہاں پر۔ اچھا، یہ تینوں حروف مدہ کا اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جہاں بھی حروف مدہ ہمیں نظر آئیں گے وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں اس الف کو کیسے کھینچیں گے؟ جناحو، بغیر کھینچے پڑھ کے سناتا ہوں، جناحو، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، اب کھینچنا ہے ہمیں سے۔ اسی طرح سے اس والے یا کو بھی کھینچنا ہے، فیہی، اسی طرح سے اس کو بھی کھینچیں گے، نورو۔ یہاں پر دھیان دیں گے، یہاں الف ہے اور الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، تو یہ بھی حرف مد بن گیا ہے یہ والا الف۔ اگر اس ہا کے اوپر زبر نہ ہوتا، زیر ہوتا یا پیش ہوتا تو پھر یہ والا الف حرف مد نہیں بنتا۔ ابھی اس کو ایک الف کھینچیں گے ہم، کیسے کھینچنا ہے؟ ثم لترونها عین اب ہم اس کو بغیر کھینچے نہیں پڑھیں گے، جیسے لترونها عین اس طرح سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ والی یا ساکن آ چکی ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف قاف کے اوپر زیر ہے، جیسے یہاں پر زیر ہے، تو یہ یا بھی حرف مد ہے یہاں پر۔ لیکن یہاں حرف مد کے بعد میں نون کے اوپر ہم سکون لگائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر آیت کرنی ہے، تو پھر یہاں پر مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ بنے گا جو کہ ہم پھر کبھی سیکھیں گے۔ آج تو ہمیں فوکس رکھنا ہے حروف مدہ پر۔